اچھا آفتاب بھائی اب یہ تو بتائیے کہ حسب حال میں جو آپ نے بات کی کہ آپ ان سے نیگوشیٹ کرے تھے کچھ, لیکن آپ وہاں سے کتنے پیسے لے رہے تھے؟ حسب حال میں نہیں, پہلے جو میں لے رہا تھا نا اس وقت تک تو بتھیرا میرے کافی اچھے کر دیے گئے تھے پیسے, لیکن وہ جب اوقات سے اوقاتوں باہر ہو گیا نا, جب شو ٹیک آف کر گیا اور سپر ہٹ ہو گیا, پتہ نہیں شو اتنا زبردست تھا یا دوسرے نالائق تھے, واٹ ایور. سٹارٹ میں گیا تھا 5 لاکھ, مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ نے 5 لاکھ لینا ہے, آپ کو 5 لاکھ ملے گا, لیکن ابھی شو شروع نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, تو وہ شو شروع جب تک نہیں ہوا میں کیا کر رہا تھا, وہ بھی میں نے کہا کہ میں فارغ نہ بیٹھوں, میں لائیو, میرا لائیو کا تجربہ تھا پی ٹی وی نیوز میں نے بتھیرا پی ٹی وی نیوز نہیں یوسف بیگ مرزا سے میری دوستی ہوئی وہیں پہ تھی. لائیو نیوز مارننگ آغاز میں نے کیا تھا, پہلا سلام نیوز مارننگ کا میں نے کیا تھا, اور ایک لڑکی تھی نبیہ سم تھنگ, مجھے اس کا نام نہیں, ہم 2 تھے, لڑکی نبیہ تھی اور ساتھ میں تھا, تو شی واز اے ویری کمپیٹنٹ گرل. تو یہاں پر مجھے 5 لاکھ پہ لایا گیا. میں لائیو کی ٹریننگ دیا کرتا تھا کہ آ جاؤ جس نے لائیو کرنا, کیوں ہمارا لائیو ہوا کے دوشت پہ جاتا ہے, ایجپٹ دیکھا جاتا ہے, صومالیہ دیکھا جاتا ہے, فرانس دیکھا جاتا ہے, پاکستان میں نہیں دیکھا جاتا کیونکہ ابھی ہم شروع نہیں ہوئے. تو اسی بہانے ٹائم مینجمنٹ آپ کی, کہ آپ نے 30 منٹ کے شو میں کیا کیا باتیں کرنی ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے. میرا پہلا شاگرد تھا منیب فاروق, میرے ساتھ بیٹھتا تھا, میں نے اسے بہت محنت کی ہے اس کے اوپر, اور منیب جو کہ خود وکیل ہے, کمپیٹنٹ بچہ ہے, ہی پکڈ اپ ویری سون, بیکیم پارٹ آف نجم سیٹھی, اینڈ دا ریسٹ از ہسٹری. بالکل, اور نجم سیٹھی والے شو کو بھی ٹھیک کرنے میں میرا رول تھا. مجھ سے پوچھتے تھے کہ یار تیرا شو بڑا چنگا چل رہا ہے, میں کیوں پٹ رہے ہیں, تو میں کہ جب آپ بار بار کہیں گے ناظرین اب ہم لیتے ہیں ایک بریک, پھر آتے ہیں اسٹے ود اس, آپ نے جب ساری عمر یہ کام نہیں کیا تو کیوں کرتے ہیں؟ ایک ٹرینڈ بچہ لے کر آئیں جو یہ سارا کچھ کرے گا, آپ کو پولی پولی گیندے بنا کے دے گا, چھکے آپ لگاتے جائیں. تب یہ فارمیٹ بنا. پھر اس سے استفادہ موصوف نے بھی کیا, ڈاکٹر شاہد مسعود نے بھی کیا, آج حسن نثار صاحب بھی کر رہے ہیں, کلاسرا صاحب بھی کرتے رہے ہیں, تو ہارون الرشید بھی کرتے رہے. بالکل, اور میں خود بھی کر رہا ہوں. کہ ہماری بات ہو رہی تھی پیسوں کی. جی, پیسوں 5 لاکھ سے شروع کیا. نہیں سر, نہیں 5 لاکھ جب میرا ہو گیا نا, تو مجھے بتایا گیا آن ون فائن مارننگ کہ چونکہ آپ کا شو بھی چل نہیں رہا, ہم آپ کو 2.5 لاکھ دیں گے. میں کہا جی وہ کیوں؟ اور بائی دا وے تب تک میرا کام ٹھیک ٹھاک چل نکلا تھا, مجھے خوشحال پاکستان کا کانٹریکٹ مل چکا تھا ڈاکیومنٹریز کا. آپ جا کر کھول کے دیکھیں, نگری نگری گاؤں گاؤں, پی ٹی وی, میں پھر ریفرنس سے بات کر رہا ہوں. جی جی, وہ میرے پروگرامز تھے, اور بڑی بھرمار تھی میرے پاس پیسوں کی, مجھے ضرورت نہیں تھی. اور میں بڑی چھچور پنا ہوتا ہے نا, میں ساتھ چھچور پنے میں پھر کہا کرتا تھا کہ میرے پاس 2 ہونڈا سیوک ہیں, ایک میری بیوی چلاتی ہے, ایک میں چلاتا ہوں, تو آپ مجھے 2.5 لاکھ دیں گے, آپ کیا ہیں فلاں. لیکن انہوں نے کہا جی چوں کر چرا کر, ابھی شو شروع ہوا ہے, کیونکہ شو نے ابھی کوئی اپنا آپ دکھایا نہیں تھا. میں نے بھی سوچا یار کوئی نہیں, میں بیک ڈیٹ میں پیسے لے لوں گا, میں ابھی شو کو کامیاب کروں. اور ایگزیکٹلی یہی ہوا. ایک دن میں نے میاں صاحب سے کہا, میاں صاحب ہونتے سے ہم بڑے مزے کا کھانا کھا رہے تھے, میاں صاحب بڑے لاجواب ہوسٹ بھی ہیں, میاں عامر بڑا باغ و بہار شخصیت ہے, لیکن ہے ذرا شرمیلا سا, وہ ریکلوسو ہے, بہت وہ نہیں ہے, وہ سارے ہی ایسے ہی ہیں. میر شکیل ان سے 10 گنا زیادہ ریکلوسو ہے, اور لاکھانی صاحب بھی ایسے ہی ہیں. یہ جتنے لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا نا, یہ ایسے ہی ہیں. تو وہ پھر میں نے کہا میاں صاحب میرے نہ زیادتی ہوئی ہے. اس اللہ کے بندے نے ہنسا بس آگے سے کہ چل ٹھیک ہے میں تیرا بیک ڈیٹ کر دینا. 19 لاکھ روپیہ میرا بنتا تو اس حساب سے انہوں نے قسطیں کر کے میرا 19 لاکھ اتارا, اور مجھے 5 لاکھ کے حساب سے دیا. ٹھیک ہے, ایک دن میں پھر ان کے پاس گیا, میں کہ میاں صاحب میرا 5 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا, اچھا 10 کنا, میں کہ 10 تے کر دیو نا. انہوں نے 8 کر دیا. ٹھیک ہے, ساتھ میں انہیں روز کہتا ہوتا تھا, مینوں پتا نہ لگے کہ میرے تو زیادہ کوئی اینکر لے رہا ہے. ٹھیک ہے, میاں صاحب بیٹھے ہیں, یہ بات ان سے ضرور پوچھے گا اگر کبھی موقع ملا. ٹھیک ہے, میرے تو زیادہ کوئی اینکر. یہ بھی ایک وہ جو ایک چیپسٹر کا چیپ تھوڑی سی فاتحین ہوتے ہیں سر, فاتحین جو ہوتے ہیں کہ میں ایسا ہوں, حالانکہ پتہ نہیں کیا مجھے یہ بڑا زام تھا کہ میں صحافت سے آیا ہوں, پراپر صحافت سے. میں رپورٹر تھا, کیونکہ یہاں پر پیرا ٹروپرز بہت آتے ہیں, ڈاکٹری کر دے
اینکر بن جاندے نے, افسری کرتے کرتے اینکر بن جاندے نے. آپ ہیں کیا جی, میں انجینئر ہوتا تھا, مجھے بولنا آتا تھا تو میں نے مائک پکڑ لیا. اب تو خیر ہر ایک کو اللہ نے وہ سارا کو, اب تو چیف ایڈیٹر بنا ہوا ہے اپنا ہی بندہ خود. تو میں نے یہ کہہ رکھا تھا کہ میرے سے زیادہ, مجھے کسی نے بتایا کہ جی ایک خاتون ہے جیو ٹی وی کی, مارننگ شو کرتی ہے, وہ 15 لاکھ روپیہ لیتی ہے. میں سیدھا گیا میاں صاحب کے پاس. وہ دوسرے چینل کی تھی, دوسرے چینل کی تھی, جیو کی تھی, لیکن میری بات تو یہ تھی کہ میں پورے پاکستان میں سر انکلوڈنگ کامران خان. واہ. تو اس وقت کامران خان صاحب بھی اسی چینل سے تھے. تو میں نے کہا جی یہ ایسا ہے, تو میاں کو اللہ سلامت رکھے, اسے خوش رکھے. اس نے, میں جس پہ شرمندگی کا اظہار کرتا ہوں نا, اس نے قدم قدم پر میرا مان رکھا. میرا وہ, اگر میں یہی وہ جو اس دن سلمان غنی کے آگے جو بات کی تھی نا, وہ میں میاں کے ساتھ کرتا نا علیحدہ, تو یہ پراڈو شراڈو کیا ہوتی ہے یار, یہ کچھ بھی نہیں ہوتی. وہ کر دیتا, اس کے اپنے فلیٹ میں اتنی گاڑیاں تھیں, وہ چک کے من دے دینا گڈی. اور یہ وہ دور ہے, یہ یاد رکھیے ٹرانزیشن کا, کہ جب آؤٹ آف نتھنگنس میرے پاس بالکل چھوٹی چھوٹی گاڑیاں, معمولی وہ سارا سلسلہ تھا. میں نے ابا سے کبھی ایک دن ہیلپ نہیں لی جب سے میں خود کمانے, جب سے, اس سے پہلے میں نے گورنمنٹ کا, اچھا یہ بھی میرے کولیگ سے, میرے اسٹوڈنٹ سے پوچھے گا کہ برانڈ نیو کرولا میں نے نیو ہاسٹل میں رکھی ہوئی تھی, برانڈ نیو کرولا. ٹھیک ہے, زمانہ طالب علمی میں, جی زمانہ طالب علمی میں سر. اور اس کی بھی ایک داستان ہے بڑی پیچھے, لیکن وہ ابا کے پیسے تھے, ذاتی پیسوں میں. ٹیڈی پیسہ نہیں لیا, کبھی نہیں لیا, اور پسند بھی نہیں کیا کہ میں کیوں لوں. میں اگر دے نہیں سکتا اس بندے کو بہت زیادہ تو میں لوں کیوں. تو ہوتا ہے, یہ بھی ایک اپنے اندر ایک حمیت عجیب سی تھی. تو مجھے گاڑی واڑی مل جاتی. خیر انہوں نے سیلری میری 15 کر دی. ٹھیک ہے, آخری میری اس وقت یہ 14 سم چینج یا 15 سم چینج اس طرح 1.5 ملین. میں نے جب چھوڑ دیا تو مجھے ایک فون آتا ہے آفٹر 2 months. میں 2 مہینے بے روزگار تھا, گھر بیٹھا ہوا, چھوڑ میں آیا, اللہ پڑھو چابیاں میں جا رہے ہیں. وہ جیسے روسی رن ہوتی ہے نا, وہ یہ نہیں دیکھتی کہ جانے کے مضمرات کیا ہے, میرا واپسی اور یہ میں جا کتنے رہی ہوں کہ میں کنہیں ویلکم کرنا ہے. دیر واز نو بڈی, لیکن میں ٹر گیا. یہ میرا بچپنا تھا, اس پہ چاہیے تھا میاں میرے گھر آ جاتا, میاں مجھے لے جاتا, زبردستی لے جاتا کہ بندے کا پتر بن تو اب میں 2 دیاں گا تینوں. وہ کہا کرتے تھے اس طرح کہ نیکسٹ ٹائم جب میں تیری جی شکایت سنی میں تین پھینٹی لاؤں گا. تو بڑا ایک وہ تھا, مجھے لے جاتے نا تو میں بخدا میں چلا جاتا. لیکن بس اس وقت وہ ایک تھا, اللہ نے سر اٹ واز ڈیسٹنی. آگے جو ٹائم لائن پہ اللہ نے ٹائم لائن پہ آگے جو رکھ چھوڑا تھا وہ میاں کو اللہ نے روکنا تھا. وہ نہیں ہے. 2 مہینے بعد ایک فون آتا ہے میرے موبائل فون پہ, اور میرے لیے یہ بڑی خبر تھی کہ آفتاب اقبال صاحب, میں میر شکیل الرحمان بول رہا ہوں. اچھا, ہو خیر. تو بس وہ پھر میں نے انہیں وہ سارا سلسلہ, انہوں نے تعریف کی سٹارٹ میں نا, ان کا میں نے شو دیکھا ہے, وہ پہلے بھی دیکھا تھا, اب بھی دیکھ رہا ہوں میں. تو میں یہ بات اس طرح عام طور پہ اونرز کہتے نہیں ہوتے, لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ اپنی آڈینس لے کر آئیں گے, تو اف یو آر انٹرسٹڈ تو میں پھر بھیجوں آپ کا, وہ کروں تو معاذ سے کہوں وہ آپ کا وہ سارا معاملہ کرے. ابراہیم صاحب ان دنوں واز ان امریکہ, پڑھ رہے تھے. میں کراچی چلا گیا, انہوں نے پیسے میرے نہیں بڑھائے. انہوں نے کہا کہ پیسے آپ کو جتنے مل رہے تھے یہ بھی بہت زیادہ ہیں ہمارے حساب سے. سو مچ سو کہ جب باس کا بیٹا امریکہ سے آیا پڑھ کے تو لاہور آفس وزٹ کیا, آفتاب صاحب آپ کا شو ماشاءاللہ بڑا اچھا چل رہا ہے, کوئی میں آج بس جا رہا ہوں واپس, تو کوئی ایشو کوئی پرابلم؟ میں کہ جی آئی ایم انڈر پیڈ. ہے نا, ہے کتنے پیسے لے رہے ہیں آپ؟ اب مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ سیکریسی کا عالم یہ ہے کہ ایون موصوف کو نہیں پتا تھا. اچھا, جی 1.5 ملین لے رہا ہوں میں. تو نے کہا یو آر آلریڈی اوور پیڈ. یہ بات میں نے دل پہ لے لی. 10 دن بعد میں شکیل صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اور میں نے کہا جی میں نہیں کام کروں گا, میں اس کو ڈبل کریں گے تو میں کام کروں گا. اس کو 25 کر دیا گیا, 25 کرتے کرتے پھر اس کو 65-70 کر دیا گیا. اسی دوران میں نے کہا کہ میرے پاس کچھ ٹائم ہوتا ہے, آپ تو پیسے بڑھا نہیں سکتے. شکیل صاحب آپ کے ساتھ نواز شریف نے جو کی ہے وہ چیتھڑا بنا دیا, 1 صفحے کا اخبار, ایک چند انچز کا اخبار. تو میں تو بہت زیادہ پیسے, اب تو کروڑ روپیہ مانگنا تھا آپ سے, لیکن آپ تو مسائل زیادہ, سارے چھوڑ کے جا رہے تھے. بولڈ ٹی وی نے آ کے
سب کچھ ان کا جو ہے نا منجی ٹھوک دی تھی. تو میں نے میسج بھیجا قدم بڑھاؤ میر شکیل ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ ان کا میسج کال آئی بعد میں کہ میں اس وقت طواف میں تھا, تو مجھے اسحاق نے بتایا کہ آفتاب صاحب کا میسج آیا یہ ان کے بیٹے چھوٹے بیٹے میں. تو کہتے مجھے بڑی خوشی ہوئی اور آپ سے میں یہی توقع کرتا تھا, تو میرا بڑا خون بڑا ہے یہ سن کے. تو میں تو اس خوش خیالی میں رہا کہ شکیل صاحب میرے بارے میں اس قدر خوش گمان ہے تو میری یہ جسارت قبول کر لیں گے. میں نے کہا جی میں ایک چھوٹا سا چینل ہے جس کے ساتھ آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, دیٹ از 92. میں انہیں ایک چھوٹا سا شو دینا چاہ رہا ہوں, ہفتے میں ایک دن میرا, میں اس دن 3 شوز ریکارڈ کر لیتا ہوں. مجھے 20 لاکھ روپیہ وہ دیتے ہیں, تو میری وہ کمی پوری ہو جائے گی, کروڑ بن جائے گا میرا, تو کروڑ کے قریب پہنچ جائے گا. 65 پلس 20 ٹھیک ہے 85. ٹھیک ہے, اجے بھی 15 شارٹ سی ٹھیک ہے, وہ مجھے نیوز ویک اور یہ دے دیتے تھے میگزینز اخباریں وغیرہ. ٹھیک ہے. اتنے میں مجھے معاذ سے میں نے کہا, معاذ واز ویری امپورٹنٹ, ہی اسٹل از ویری امپورٹنٹ, ویری انسٹرومینٹل, کہ آپ ٹھیک ہے دے دیں, لیکن مطلب ہے کہ اگر شکیل صاحب نے اچھا کر لو یار کر لو, یعنی جان چھڑ, زیادہ زیادہ کیا ہوگا, اتنے بڑے شو کے آگے وہ نہیں چلے گا. اس کا نام ہے حماقتیں, جا کر ذرا دیکھیے 65 ایپیسوڈز پڑی ہیں جو تمہیں مزہ نہ دینتے پیسے واپس. بالکل. جب یہ اتنا مزے کا ہو گیا تو شکیل صاحب نے کہا نو وے, آؤٹ آف دا کوسچن, یہ آپ نے کیوں کیا؟ میں کہ جی آپ نے اجازت دی تھی, کہتا ہے اسے ختم کرے. میں کہ وہ کیا کہیں گے بیچارے, مودی کیا کہے گا, ناصر چنیوٹی کیا کہے گا, وہ اپنا کیا حارث ہے, بڑی پیاری وہ ہماری اس کی ہوسٹ تھی اقرا حارث, جی جی, وہ کیا کہے گی, تو میوزک والے کیا کہیں گے. خیر اس پر شکیل صاحب نے کہا کہ بھائی یہ پالیسی ہے, تم کہیں کام نہیں. کیوں؟ حامد میر کہیں اور کام کرنا چاہ رہا ہے, اور وہ ریفرنس دے رہا ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت کہیں, اللہ گری کے رحمت کرے, وہ کہیں اور کام کرنا چاہ رہا ہے اور ریفرنس تیرا دے رہے ہیں. کل کو نجم سیٹھی یہ کہے گا, کل کو ڈاکٹر عامر, وہ ایک اور بندہ تھا وہ یہ کہیں گے, پھر میں کیا کہوں گا. میں کہ شکیل صاحب پھر میرے لیے, میں نے یہ نہیں کہا انہیں کہ میرے پیسے بڑھائے میں, شاید شکیل صاحب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جتنے وہاں سے لے رہا ہے اونے پونے کر کے میں دے کے اس کو لے آؤں. میں نے کہا شکیل صاحب میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا اس طرح. میرا خیال تھا کہ شکیل صاحب اس بات کا کو مان رکھیں گے, کوئی ٹائم لگائیں گے, مجھے منائیں گے. تو اس نے روکا بھی نہیں اور میں ٹھہرا بھی نہیں. شکیل صاحب نے یہاں پر ایک بنیادی غلطی کی, بیسک غلطی. وہ سمجھ رہے تھے کہ میں بلف کر رہا ہوں, اینڈ ہی کالڈ مائی بلف. ایکچولی میں بلف نہیں کر رہا تھا, میرے پاس 3 یکے تھے, بٹ اٹ واز ٹو لیٹ. شکیل صاحب یہ سمجھتے رہے کہ میں نے کسی انڈین چینل کے ساتھ ڈیل کر رکھی ہے, تو وہاں پر تو ایشوز اتنے ہوں گے کہ میں چل ہی نہیں سکوں گا, جبکہ میری بات ہو چکی تھی ود ایکسپریس ٹی وی. میں 75 پہ ایکسپریس گیا تھا, خبردار, 70 لاکھ میرے شو کا, 4 شوز, اور 5 لاکھ میرے کالم آفتابیاں کا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. 1 سال بعد اس کو 1 کروڑ کر دیا گیا, پھر یہ 1.25 کروڑ ہو گیا تقریباً, کیونکہ ٹیکسز ویکسز سارے ان کے ذمہ تھے. 1.25 کروڑ پلس ہو گیا. ٹھیک ہے. یہاں سے چھوڑ کے میں, یہ موجود ہے ان کی, جب کتابیں دیکھ لیں, ریفرنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں میں, کوئی ہوا میں تو نہیں. لیکن یہ کہ جب میں کسی کو بتاتا تھا تو لوگ, نواز شریف نے ایک دن پوچھا کہ کتنے پیسے لے رہے ہو تسی, میں کہ تسی گیس کرو. اور جتنے بیٹھے سن سارے ایک ایک کر کے واری اخیر تے پرائم منسٹر صاحب تھے. پرائم منسٹر صاحب کہتے 50 ہونا, تو 50 تو بہت زیادہ. میں کہ میاں صاحب اس تو بھی زیادہ. اب وہ مجھے کیا اس دن آفر کر رہے تھے, آفر نہیں کر رہے تھے, میرے سے مدد مانگ رہے تھے کہ ہم سے یہ معاملات ہو نہیں رہے, آپ کچھ ہیلپ کریں گے. تو میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاتا, کیونکہ اس وقت ٹائم ایسا ہے ان کے اوپر, اور تھوڑا سا اور زیادہ پریشان کن ٹائم آنے والا ہے. اپیرنٹلی تو اس وقت وہ مدار المہام ہے, لیکن ہے نہیں, ایسا نہیں ہے. بائی دا وے میں نے ہمیشہ میاں نواز شریف کو پسند کیا, ہمیشہ, ایز اے پرسن. شہباز کو نہیں, شہباز میرا دوست زیادہ تھا بڑا. اب میں واقعات بتا دوں, بلکہ مجھ سے اگر آپ اجازت دیں, کیونکہ یہ میرا ایک طرح کا بایوگرافیکل سکیچ ہے. بالکل بالکل, میں تو چاہوں گا کچھ چیزیں ہوں ڈسکس. تو میاں صاحب کے ساتھ بڑا وہ تھا. تو میں نے یہ کہا کہ میاں صاحب, جیڑی تسی دس رہے ہو نا, جیڑی چیز میں نے آفر کر رہے ہو,
یہ میں 15 लाख दे देगी, 20 लाख दे देगी. मियाँ साहब वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं दुकानदारी करूंगा, क्योंकि सरकारी जॉब तो और वो भी इतनी बड़ी जॉब, इतने बड़े उस स्टेटस की, तो आप उसमें बड़ा कुछ कर सकते हैं. तो अल्लाह ना करे, ये मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ कि उनके ज़हन में शायद ये मेरी हो सकता है बदगुमानी हो. तो मैंने कहा मियाँ साहब मुझे शकील साहब बहुत पैसे देते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं. शकील साहब भी बहुत सारी चीज़ें छुपाते थे. ये होता ऐसा है कि दूसरों को पता ना चले कि आपको किस तरह से कितने पैसे क्या मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं. तो खैर ये करते कराते लोगों को यकीन नहीं आता था. मेरे अब्बा के दोस्त हैं, वो उन दिनों एक बैंक के प्रेसिडेंट थे. तो मेरे फार्म हाउस पे नाश्ता मैंने दे रखा था, सब दोस्त अब्बा के भी आए हुए. तो उन्होंने पूछा कि की कर रहे आफ्ताब, पैसे किन्ने लै लैंदा? उन्होंने कहा करोड़ को रुपया प्लस लै लैंदा. उन्होंने कहा अच्छा अच्छा साल दा, बड़ी अच्छी गल है. अच्छा. उन्होंने कहा भाजी महीने का लेंदा? कहता हाँ महीने का लेता है वो. ही इज अलाइव माशाल्लाह, बहुत कॉम्पिटेंट बैंकर, वेरी कॉम्पिटेंट बैंकर, हैपेंस टू बी आवर रिलेटिव आल्सो. तो अब्बा मुझे बता रहे थे कि वो सरप्राइज. मैं कहा जी लोग होते हैं, हैरान होते हैं. कुछ अरसा पहले जनरल बाजवा से जब गपशप हो रही थी तो कहने लगे मैंने पता है तू बड़े पैसे लेंदा से, बड़े पैसे लेंदा से. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਪ ਨਿਊਜ਼, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ 1.25 ਕਰੋੜ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. अब मेरे इतने शोज थे भाई, मैं 16 शोज महीने के देता था, फिर मैं टॉक शोज में भी बैठता था, फिर मैंने मैनेजमेंट भी करनी थी. और ट्रेजेडी ये हुई कि मुझे कहा गया जी जियो तो बड़ा चैनल लाना है. जियो तो बड़े का मतलब है अगर आपने 5 बंदे रखने हैं तो आप 8 रखेंगे. और जब चैनल इनका था भाई लोगों का? नहीं वो उसमें सपोर्टिव थे. ठीक है, वो सपोर्टिव थे उनके, क्योंकि इनकी नजर उर्दू चैनल, उनका मतमैन नजर ही कभी नहीं था. और वो सियाने थे. और अब भी वो गैप है, बहुत बड़ा गैप है. अल्लाह ने चाहा कभी तो मैं वो गैप पूरा करूंगा, मुझे अल्लाह इस काबिल करे. मैं यहां बैठकर और ज्यादा तजुर्बा ले रहा हूं. पाकिस्तान के पास एक भी अच्छा क्या बुरा क्या अंग्रेजी चैनल है ही नहीं भाई. चलाना है ना तो फिर पैसा लगाएं, टिका के पैसा लगाएं. क्या थोड़ा पैसा इनके पास? अल जजीरा सुनया बहुत होया पैसे खर्चते वक्त आपको. तो एक भी अच्छा उस दौर के एनालिटिक्स पे जाइए जो मैंने बनाया था, आई वॉज द CEO. उस पर बड़ा इन्होंने मेरे ऊपर बड़ी रकीक गुफ्तगू की. बदजात लोगों ने सारा वो सिलसिला करते कराते. मैं बहुत सारों का बड़ा क्रिटिक था जो भाई लोगों में से, क्योंकि इनके हाथ से जब निकल जाती चीजें तो फिर ये वो सारा करते हैं. सारा मामला छोड़े, मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा. तो ये हुआ कि मुझे पता चला कि इंडिया में देखा जाने वाला सबसे ज्यादा देखा जाए कि इंडिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला पाकिस्तानी चैनल इंडस न्यूज है. इंडस वॉज माई इंग्लिश चैनल. बेसिकली इनकी इंटरेस्ट इंग्लिश चैनल में थी. मैंने कहा जब इतना तरद्दद करके आप एक इंग्लिश चैनल चला रहे हैं तो साथ एक उर्दू भी कर लें. क्यों कि मैं एक्सप्रेस में अपना शो करूं और आपके पास इंग्लिश चैनल चलाऊं. ये कहां लिखा हुआ है? आप एक बुके बनाएं, साथ हम एक डिजिटल बनाते हैं. वो मैंने डुगडुगी के नाम से वो भी शुरू कर दिया. माशाल्लाह, दैट वाज आल्सो अ सक्सेस. इन लेस देन 10 months आई इरेक्टेड 3 चैनल्स. अब अगर पैसे की सप्लाई रोक गई तो मैं की करा? और ज़ाहिर है अगले सैलरी तो लेनी है ना भाई. मैं मेरे तेल के कुएं नहीं चलते थे कि मैं वो चलाता. या मुझे पहले दिन कह देते जी मॉडल ये है न्यूज 1 92 जो मिडिल टियर के अच्छे चैनल्स थे. आज पहला गियर 5वां लगवा दिया मुझसे आपने. बाद में हमारे फाइनेंसर्स भी कुछ परेशान हो गए, भाग गए और हालात बुरे आ गए. ऊपर से इमरान की हुकूमत आ गई. सबसे ज्यादा बेड़ियों में वट्टे डाले इमरान ने. उसने आती कह दिया मैंने किसी मीडिया से ब्लैकमेल नहीं होना. वो बंद जी, इश्तिहार बंद, सारे मामला हर चीज बंद. तो हम उसका डायरेक्ट विक्टिम बने.